ناظرین کرام، پیچھے ہم نے جتنے بھی اسباق پڑھے وہ مثنوی شریف کا دیباجہ تھا۔ آج مثنوی شریف کا دیباجہ ختم ہو چکا۔ آگے مولانا روم علیہ رحمہ ایک قصہ نقل فرماتے ہیں۔ ایک بادشاہ کا قصہ ہے جو ایک کنیزک پر عاشق ہو گیا، لونڈی پر، پھر اس کو پیسوں سے خریدا اور وہ کنیزک بیمار ہوا اور اس کا علاج، یہ تمام آگے بیان فرمائے گا۔ مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں: بشنوے دے دوستائیں داستان، خود حقیقت نقد حال ماست عام۔ بشنوید اے دوستاں، اے دوستو سن لو، این داستان، اس داستان کو، اس قصہ کو۔ اے دوستو یہ داستان سن لو۔ یہ دوستاں اور داستان میں تجنیس سے لائق ہے، یہاں خود زائد تحسین کلام کے لیے آیا ہے، اور حقیقت منع کیفیت، اصلیت، نقد منع موجود ہے۔ نقد کا اصل معنی ہے پرکھنا اور کھرا کرنا، یہاں مجازن موجودہ کے معنی میں ہے، یعنی خود حقیقت نقد حال ماست آں۔ یہ جو قصہ ہے یہ بالکل ہماری حالت کا، موجودہ حالت کا اصلی حقیقت ہے، سچا فوٹو ہے۔ یہ جو آگے میں ہم قصہ بیان کریں گے یہ قصہ بالکل ہمارے حال کے موافق ہے۔ وہ کس طرح موافق ہے کہ ایک بادشاہ شکار پر جا رہا تھا، راستے میں ایک لونڈی کو دیکھا تو یہ بادشاہ اس پر عاشق ہو گیا تو اس کو پیسوں سے خریدا۔ جب اس کو خریدا، گھر لایا تو وہ لونڈی بیمار ہو گئی۔ بیمار اس لیے ہو گئی کہ یہ کسی اور کے عشق میں مبتلا تھا، کسی اور آدمی کے۔ جب بادشاہ کے پاس آ گیا تو اس کے پاس نہیں جا سکتا تھا، تو اس وجہ سے بیمار ہو گئی، بادشاہ کو اپنے قریب بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ تو بادشاہ پریشان ہو گیا، اس نے اطراف کے تمام طبیبوں کو، معالجوں کو جمع کیا، سب نے اس کا علاج و معالجہ کیا، لیکن ان کے علاج سے ٹھیک نہیں ہوا۔ پھر بادشاہ مجبور ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا۔ اللہ نے ایک غیبی طبیب کو بھیجا، اس نے اس کا علاج کیا۔ اس غیبی طبیب نے یہ تدبیر کی کہ ایک ایسی دوائی اس لونڈی کی معشوق کو کھلایا کہ اس کا شکل بدصورت ہو گیا، اس کا جسم جو پگھلنے لگا وہ بدصورت ہو گیا۔ تو لونڈی اس کے شکل کو دیکھا کہ بدصورت ہو گیا، پھر اس کا دل اس سے ٹوٹ گیا تو پھر وہ بادشاہ کا ہو گیا۔ اب مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہماری جو روح ہے وہ مثل بادشاہ کے، ہماری روح بادشاہ ہے، اور یہ بادشاہ نفس پر عاشق ہو گیا، اور نفس مثل لونڈی کے ہے۔ ہماری نفس لونڈی کی طرح ہے، اور یہ بادشاہ روح جو ہے یہ بادشاہ ہے، یہ بادشاہ نفس پر عاشق ہو گیا ہے، روح نفس پر عاشق ہو گیا ہے، اور نفس جو ہے یہ کسی اور پر عاشق ہو گیا ہے، یعنی وہ نفس دنیا پر عاشق ہے۔ یہ روح کا بادشاہ نفس کی لونڈی پر عاشق ہو گیا، اور نفس کی لونڈی یہ ہے دنیا پر عاشق ہو گیا ہے۔ اب جو ہے عام طبیب، عام اطباء، عام ڈاکٹر جو ہیں وہ اس کے علاج سے کی قابلیت نہیں رکھتے، یعنی یہ عام اطباء سے مراد عام ناقص پیر ہیں، ناقص شیخ ہیں۔ یہ ناقص شیخ جو ہے اس نفس کی اصلاح نہیں کر سکتے، نفس کا علاج نہیں کر سکتے، تو ہمیں کامل پیروں کے پاس جانا پڑے گا، طبیب الہی کے پاس جانا پڑے گا، تاکہ وہ نفس کی نظر میں اس دنیا کو بدصورت کر کے دکھائے، اس نفس کو دکھائے کہ یہ دنیا بدصورت ہے، دنیا ناچیز ہے، حقیر چیز ہے، تاکہ اس نفس کا جو ہے دل دنیا سے ٹوٹ جائے اور وہ روح کے تابع ہو جائے۔ اس لیے مولانا روم نے فرمایا کہ یہ قصہ جو ہے یہ ہماری حالت کے بالکل موافق ہے۔ جاننا چاہیے کہ اس قصے کا ربط جو ہے پیچھے کے شعر سے ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ روتو زنگار از رخ او پاک کن، بعد ازاں نور را ادراک کن۔ مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اسرار عشق کو سمجھنے کے لیے اپنے دل کو اس طرح زنگار سے، علائق سے پاک کرو جس طرح طبیب الہی نے لونڈی کے دل کو درد و رنج سے پاک کیا تھا جو زرگر کے عشق میں مبتلا تھا۔ آگے فرماتے ہیں: نقد حال خویش را گر پے بریم، ہم ز دنیا ہم ز عقبی برخوریم۔ مولانا فرماتے ہیں کہ نقد حال خویش را، یہاں بھی نقد بمعنی موجود ہے، مجازی معنی ہے۔ نقد حال خویش را، اپنی موجود حالت کا، گر پے بریم، پے بردن سے یعنی سراغ لگانا، غور کرنا،
اگر ہم اپنے موجودہ حالت کا سراغ لگائیں، موجودہ حالت میں غور کریں، اپنے اندر جھانکیں، اپنے نفس میں غور و فکر کریں، حمز دنیا حمز عقبا برخوریم، دنیا اور عقبا آخرت دونوں سے ہم بر کھائیں، پھل کھائیں۔ برخوردن من پھل کھانا، فائدہ اٹھانا، نفع اٹھانا۔ اگر ہم اپنے اندر غور و فکر کریں، اپنے نفس کا سراغ لگائیں، اپنے نفس میں غور و فکر کریں، تو اس غور و فکر سے ہم دین و دنیا و آخرت، تو اس غور و فکر سے دنیا و آخرت دونوں سے ہم نفع اٹھائیں، فائدہ اٹھائیں۔ اپنے حالات میں غور کرنے سے آدمی کو ماضی سے عبرت حاصل ہوتا ہے اور مستقبل کے لیے بصیرت حاصل ہوتا ہے کہ آگے مجھے کیا کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، سورۃ الذاریات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین میں یقین رکھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، وفی انفسکم، اور تمہاری جانوں میں بھی بہت نشانیاں ہیں، اور تمہاری جانوں میں بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، تمہارے نفسوں کے اندر، تمہارے نفسوں کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں میں آپ غور و فکر کرو کہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل ہوگی، دونوں سے آپ پھل کھائیں گے۔ ان میں غور کرنے سے تمہیں خدا تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوگی۔ قاعدہ ہے کہ مصنوع سے صانع کا پتہ چلتا ہے، مخلوق سے خالق کا علم حاصل ہوتا ہے۔ آپ جتنا مخلوق میں غور و فکر کریں گے، مصنوع میں غور و فکر کریں گے، اتنا آپ کو صانع خالق کا علم حاصل ہوگا، اتنا آپ کو خالقی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ آپ چاہتے ہیں کہ مجھے خدا کی معرفت حاصل ہو، تو آپ خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں، خدا کے مخلوق میں غور و فکر کریں، تو آپ کو خدا کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ ظاہری دنیا میں اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ شخص کتنا کام میں ماہر ہے، تو آپ اس کے کام کو دیکھیں گے۔ مثلاً ایک بلڈر ہے، معمار ہے، عمارت بنانے والا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا کاریگر ہے، کتنا ماہر ہے، تو آپ اس کی عمارت دیکھیں گے، اس کی تعمیرات دیکھیں گے، جو اس نے کام کیا ہے، جو بنگلے بنائے ہیں، گھر بنائے ہیں، تو اس گھر کو دیکھیں گے، تو گھر سے آپ کو اس کاریگر کی معرفت پیدا ہوگی کہ وہ کتنا بڑا ماہر ہے۔ تو اسی طرح آپ اس دنیا میں غور و فکر کریں گے، مخلوقات میں، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں، بنائی ہوئی چیزوں میں آپ غور و فکر کریں گے، تو اس سے آپ کو خدا کی معرفت حاصل ہوگی کہ خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا قدرت والا ہے۔ آگے مولانا فرماتے ہیں کہ بود شاہ در زمانے پیش ازیں، ملک دنیا بودش و ہم ملک دین۔ فرماتے ہیں کہ بود شاہ، ایک بادشاہ تھا، در زمانے، ایک زمانے میں، پیش ازیں، اس سے پہلے۔ پیش ازیں سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک سے پہلے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے سے پہلے والے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، ملک دنیا بودش و ہم ملک دین، اس کے پاس دنیا کا بھی ملک تھا اور دین کا بھی ملک تھا، یعنی وہ دنیا کا بھی بادشاہ تھا اور دین کا بھی بادشاہ تھا۔ دین کا بادشاہ یعنی وہ اعمال حسنہ کے لحاظ سے بھی وہ بادشاہ تھا، یعنی وہ بڑا نیک وکار تھا، بڑا پرہیزگار تھا، متقی تھا۔ اتفاقاً شاہ روزے شد سوار، با خواص خیش از بہر شکار۔ اتفاقاً، اچانک سے بادشاہ ایک دن سوار ہوا، اپنی سواری پر، گھوڑے پر سوار ہوا، با خواص خیش، خواص یہ خاصہ کی جمع ہے، یعنی اپنے مصاحبوں سے، اپنے مصاحبوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، از بہر شکار، شکار کے واسطے، شکار کے لیے، شکار کے غرض سے بادشاہ اپنے دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، مصاحبوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر شکار کے لیے نکلا۔ بہر سید میں شدو بر کو ہوتشت، ناگہاں در دام عشق سید گشت۔ بحر سید میں شد، بادشاہ شکار کے لیے جا رہا تھا، برکوہ دشت، پہاڑ اور جنگلوں میں شکار کے لیے جا رہا تھا، ناگہاں در دام عشق، ناگہاں من اچانک، در دام عشق، عشق کے جال میں، او سید گشت، وہ بادشاہ شکار ہو گیا۔ بادشاہ شکار کے لیے جا رہا تھا، لیکن اچانک وہ عشق کے جال میں خود شکار ہو گیا، یعنی وہ عاشق ہو گیا۔ یک کنیزک دید او بر شاہ را،
شد غلام آن کنیزک جان شاہ. یک کنیزک دید، بادشاہ نے ایک لونڈی دیکھی بر شاہراہ راستے پر. شد غلام آن کنیزک، شد من ہو گیا، غلام آن کنیزک اس لونڈی کا غلام، جان شاہ بادشاہ کی جان. بادشاہ راستے میں جا رہا تھا، کوہ و دشت میں جا رہا تھا، تو اچانک ایک لونڈی کو دیکھا، تو بادشاہ کی جان اس لونڈی کا غلام ہو گیا. لونڈی کو دیکھا تو لونڈی کا غلام ہو گیا، مطلب اس کا فریفت ہو گیا. یہاں غلام بمانا فریفت ہے، اس کا دل دادا ہو گیا، اس کا دیوان ہو گیا، فریفت ہو گیا، اس پر عاشق ہو گیا. مرغ جانش در قفس چون در تپید، داد مالو آن کنیزک را خرید. مرغ جانش، اس شین کا مرجع بادشاہ، یعنی بادشاہ کی جان کا پرندہ، در قفس پنجرے کے اندر. جان کو ایک پرندہ سے تشبیہ دی، بادشاہ کی جان کا پرندہ در قفس جسم کے پنجرے میں، چوں در تپید جب تڑپنے لگا، داد مالو آن کنیزک را خرید، تو بادشاہ نے پیسہ دیا، مال دیا اور اس لونڈی کو خرید لیا.